أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. اچھا جی، کل کا ہمارا سبق تھا لحن. لحن کے بارے میں ہم سیکھ رہے تھے. پہلی قسم ہم نے سیکھ لی تھی لحن کی، لحن جلی، جس کا مطلب تھا بڑی اور نمایاں غلطی. اور اس کی ہم نے اصطلاحی تعریف بھی سیکھی، اس کی اقسام بھی دیکھی، 5 اقسام تھیں، اور پھر ہم نے اس کا حکم بھی سیکھا. حکم ہم نے یہ جانا کہ ایسی غلطی حرام غلطی ہے، اس سے ہمیں ہر صورت بچنا ضروری ہے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ کا سبب بن جاتا ہے. آج ہم پڑھیں گے لحن خفی کے بارے میں. لحن خفی، لحن خفی جو ہے، خفی سے اس کا پتہ چل رہا ہے کہ چھپی ہوئی غلطی ہوگی. مخفی چیز جو ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، مخفی سے ہی خفی بنا ہے. تو لحن خفی کا لغوی مطلب ہوتا ہے چھوٹی اور پوشیدہ غلطی. چھوٹی اور پوشیدہ غلطی. اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تحسین حروف سے تعلق رکھنے والی صفات میں کمی بیشی کرنا. تحسین حروف کا مطلب ہے جن حروف میں خوبصورتی پیدا کرنے میں کوئی صفت ہم لوگ استعمال کرتے ہیں وہ خوبصورتی نہ لے کر آنا، پڑھنے میں اس تحسین کا خیال نہ رکھنا، اس حرف کی خوبصورتی کو ختم کر دینا. جیسے کسی حرف کو موٹا پڑھنا تھا، اس کو موٹا نہیں پڑھا، وہ وہاں پر اس کی خوبصورتی تھی موٹا پڑھنا. جیسے را موٹا ہوتا ہے، کبھی لام موٹا ہوتا ہے، کبھی الف موٹا ہوتا ہے. تو اگر ہم نے موٹا پڑھنے والی جگہ پر اس کو باریک کر دیا تو ہم نے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیا. جیسے ہم نے کہیں پر غنہ کرنا تھا اور وہاں پر ہم نے اس کو پورا ٹائم ہی نہیں دیا، ہم جلدی سے غنہ کر کے چلے گئے اور ہم نے اس کو جو ہے نا وہ پورا اخفا ہی نہیں کیا، ہم نے پورا ٹائم ہی نہیں دیا غننے کا. یا پھر ادغام کرنا تھا، کہیں پہ ٹھیک طریقے سے آواز کو ملانا تھا، یا اقلاب کا رول فالو کرنا تھا، یا ہم نے اس کو مد کرنا تھا، لمبا کرنا تھا اور ہم نے پورا لمبا نہیں کیا، ہم نے اس کو پورا ٹائم نہیں دیا، یعنی ہم نے اس کی خوبصورتی ختم کر دی. تو خوبصورتی کرنے والی جو صفات ہیں، خوبصورتی پیدا کرنے والی جو صفات ہیں، ان میں کمی بیشی کرنا لحن خفی ہوتا ہے. یہ غلطی جو ہوتی ہے نا، یہ واضح نہیں ہوتی، یہ چھپی ہوئی غلطی ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں پہچان سکتا. صرف اور صرف کوئی ماہر استاد ہو یا کوئی جو ہے جس نے خود سے یہ چیزیں سیکھی ہوئی ہوں، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جس نے یہ صفات سمجھی ہوں، پڑھی ہوں، تو وہی اس غلطی کو بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی عام انسان یہ غلطی نہیں بتا سکتا. لحن خفی کا حکم سیکھتے ہیں. لحن خفی کا حکم یہ ہے کہ یہ غلطی مکروہ ہے، یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ مکروہ غلطی ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اس سے بچنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کو مکمل صحت کے ساتھ ہم اس کا حق ادا کر کے ہم تلاوت کو پڑھیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم قرآن میں چھوٹی سے چھوٹی غلطی کرنے سے بھی اوائڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. آمین. اب مجھے آپ بتا دیں کہ لحن جلی اور لحن خفی میں سے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی کوشچن اگر آپ لوگ کے ذہن میں ہے تو آپ لوگ کر لیں. 5 منٹ کا ٹائم میں دے رہی ہوں، اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں گے انشاءاللہ. جی بے شک آپ مجھ سے پوچھ لیں. لحن جلی وہ ہے جو حرام غلطی جسے کہتے ہیں کہ مکمل غلط تصور کیا جائے گا، جیسے حروف کو بدل دینا، اس کو مخرج سے ادا نہ کرنا. اور لحن خفی وہ غلطی جو ابھی آپ نے بتائی ہے کہ یہ قرآن پاک کے مراتب یعنی چھپی ہوئی غلطی، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہے. یعنی تحسین کے ساتھ حروف میں غلطی کرنا، ان کی خوبصورتی کو واضح نہ کرنا، جیسے را ہے، خا ہے، ان کا غنہ نہ کرنا، وقف، اخفا، ادغام،
ان چیزوں میں جو ہے وہ جو غلطی ہوتی ہے یہ خفی لحن خفی کہلاتی ہے. اور یہ ہر کوئی نہیں بتا سکتا, یہ وہی جو صحیح تجوید سیکھے گا یا جس کو اس چیز کے بارے میں علم ہوگا وہی ان غلطیوں سے بچے گا اور ان کے بارے میں بتا بھی سکے گا. اچھا میرا ایک کوشچن ہے, میرا یہ مکروہ ہے. ہاں جی جزاک اللہ خیر. ریکارڈنگ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. جی ہاں جی جی بتائیے کیا کوشچن ہے. ابھی آپ نے کہا مطلب جو کہیں پہ آپ نے اخفا کرنا ہے یا کہیں پہ آپ نے اس کو اظہار کرنا ہے اور آپ اس کو پراپر نہیں کرتے وہ لہن خفی میں آ جائے گا. لیکن سم ٹائم ہم ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس کو اظہار کریں یا اخفا کریں, اور مطلب وہ اس کو تو پھر وہ لہن جلی میں چلا جائے گا. اور اگر ہم نہیں کوشش کرتے ہیں, ہم کوشش کے باوجود وہ پراپر نہیں ہوا یا تھوڑا ہو گیا تو پھر وہ لہن خفی ہوگا. نہیں, چاہے آپ پراپر مطلب جان بوجھ کر اس کو نہیں کر رہے ہیں, آپ انجانے میں اس کو نہیں ادا کر رہے ہیں, آپ پورا نہیں کر رہے, ٹائم نہیں دے رہے, وہ لہن خفی ہی رہے گا. لہن جلی میں یہ رہے گا کہ جو ہم نے 5 ٹائپس پڑھ لی ہے نا اس کی, وہی لہن جلی ہوں گی. ٹھیک ہے, دیکھیے اب ایک شخص ہے نا کہ وہ قرآن کو پڑھ رہے ہیں, وہ اس کے پورے رولز فالو کر رہے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے یہ گڈ قرآن ریسائٹر ہے, اچھا قاری یہ قرآن ہے. آپ کو اس کی تلاوت سننے کا مزہ بھی آئے گا, آپ کو جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک اس سے ایک لذت حاصل ہوگی, سننے سے بھی لذت حاصل ہوگی, قرآن کی حلاوت ملے گی ہمیں. لیکن ایک شخص ہے جو ایک جگہ رول فالو کر رہا ہے, ایک جگہ بریک کر رہا ہے, ایک فالو کر رہا ہے, ایک بریک کر رہا ہے, تو وہ تسلسل برقرار نہیں رہتا, وہ مزہ نہیں آتا تلاوت سننے کا جہاں پر رول پورے نہ ہو. ٹھیک ہے, بے شک. جی اور کوئی کوشچن کسی کا؟ نہیں, یہ سمپل ہی تھا, سمجھ آ گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے, نئے لیسن پہ چلتے ہیں ہم, نئے ٹاپک پہ, تلاوت قرآن کے مراتب. آج ہم سیکھیں گے قرآن پڑھنے کے لیولز کیا ہیں, کیا کون سے لیولز ہوتے ہیں جن پہ قرآن کو تلاوت کیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں, یہ سارا کچھ کتاب کے اندر موجود ہے. میں آپ لوگوں کو آج کی جو اسائنمنٹ دوں گی وہ آپ نے کتاب سے ڈھونڈ کے لکھنا ہے, ہر ٹاپک کو لکھنا ہے. ڈیلی بیسس پہ کام کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. تلاوت قرآن کے 4 مرتبے ہیں. پہلا ہے تحقیق, دوسرا ہے ترتیل, تیسرا ہے تدویر, اور چوتھا ہے حدر. اب ہم دیکھتے ہیں تحقیق کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے نا, تحقیق, ہم کس چیز کی خوب چھان بین کرنا, خوب اچھے سے اس کو جو ہے نا وہ تسلی کر لینا. قرآن کی تلاوت انتہائی ٹھہراؤ اور صفائی سے کرنا, جیسا کہ مبتدی طلباء کو سکھایا جاتا ہے. جب ہم کوئی طالب علم جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو بہت آہستہ آہستہ ہر لفظ کو کلیئر کر کے ہم اس کو سکھاتے ہیں. ہم یہ نہیں ہے کہ پہلے بچہ پڑھنا آیا نہیں اور ہم نے پورا تعوذ ایک سانس میں اس کو سکھا دیا, اس کو کیا پتا کہ یہ تعوذ ہے, اس کو کیسے پڑھنا ہے. ہم مبتدی طلباء کو کیسے سکھاتے ہیں, تعوذ کو بھی ہم پھر 4 حصوں میں پڑھاتے ہیں. اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ ہم نے انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ ہر لفظ کو کلیئر کر کے بچے کو پڑھایا, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا ہے. یعنی مبتدی طلباء جو بھی ہوں گے, چاہے بچوں میں شمار ہوں گے جب بڑوں میں شمار ہوں گے, ان کو اسی طریقے سے تحقیق کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. اس انداز کو کہتے ہیں تحقیق کرنا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرا جی آپ کا مائک بند ہو گیا. جی میں نے خود کیا تھا. چلیں نمبر 2 پہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے ترتیل. ترتیل ہم نے سیکھا, ترتیل کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ حضرت علی کے بقول ہم نے سیکھا نا, الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف. اب یہاں پہ دیکھیں ترتیل کیا ہوگا, قرآن کی تلاوت ٹھہراؤ کے ساتھ کرنا, ٹھہر کر تلاوت کرنا. تحقیق بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہم بہت ہی انتہائی, یعنی ترتیل سے بھی ہم لو لیول پہ چلے جاتے ہیں تو تحقیق بن جاتا ہے. ترتیل انتہائی ٹھہر کر پڑھیں گے, جیسے بالعموم جلسوں میں تلاوت کی جاتی ہے. جب ہم کوئی بھی پروگرام شروع کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے, اس کے شروع میں ایک تلاوت کا ایک مطلب آغاز کرتے, تلاوت سے کرتے ہیں. تو کسی بھی جلسے میں جو تلاوت کی جاتی ہے وہ ترتیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ لیول ہوتا ہے ترتیل کا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی ہمارا جی اس کے سمجھ. بعد 3 ہے حدر.
قرآن کی تلاوت تیز انداز میں کرنا، جیسا کہ بالعموم تراویح میں ہم لوگ سنتے ہیں کہ امام صاحب بہت تیز تلاوت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حدر. حدر جو ہے وہ تیز تلاوت کو کہتے ہیں. اور تدویر جو ہوتی ہے قرآن کی تلاوت ترتیل اور حدر کے درمیان کی کیفیت ہوتی ہے، جیسا بالعموم جہری نمازوں میں ہم لوگ سنتے ہیں. جہری نمازوں میں بہت سلو بھی نہیں ہوتی اور بہت فاسٹ بھی نہیں ہوتی، ایک درمیانی رفتار کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. اور ترتیل جو ہوتی ہے وہ جلسوں میں جو جس طرح کی تلاوت کی جاتی ہے، بہت آہستہ آہستہ ٹھہراؤ کے ساتھ، مدات کو لمبا کرتے ہوئے، خوب واضح کرتے ہوئے، اچھی سی آواز کے ساتھ جو تلاوت ہوتی ہے اس کو ترتیل کہتے ہیں. اچھا، اب یہ چار ہم نے چیزیں سیکھ تو لیں، چار مراتب سیکھ تو لیے، لیکن نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ ان چاروں میں ہم نے مخارج، صفات، قواعد تجوید کی تمام رولز کو جو ہے نا وہ فالو کر کے پھر ہم نے یہ چاروں مراتب پورے کرنے ہیں. ایسا نہیں ہے ہم حدر پڑھ رہے ہیں اور ہماری مخارج کی ادائیگی ایسی ویک ہو گئی ہے، نہ ہم رول فالو کریں، نہ ہم غنہ کریں، نہ ہم، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم نے سارے رولز پورے کرنے ہیں. اس کے بعد جیسے ترتیل کی مثال، توڑ کر بچوں کو پڑھانا بہت انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ. ترتیل جو ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے لائک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت انتہائی ٹھہراؤ کے ساتھ تلاوت کو کرنا. اب حدر دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھوڑا تیز انداز میں ہم نے پڑھا. اب تدویر کیا ہوگا؟ جیسے ہم نماز میں سنتے ہیں، قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں بہت زیادہ تیز بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ سلو بھی نہیں تھا، یہ درمیانی کیفیت. رول بریک کیا ہو یعنی رولز ہم نے بریک نہیں کرنے کہیں پہ بھی، کسی بھی کنڈیشن میں. یہ آج ہم نے سیکھ لیے ہیں تلاوت کے مراتب. اب تلاوت کے مراتب میں آپ لوگوں کو ساری بات کلیئر ہے یا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ لوگ پوچھیں. نہیں، کلیئر ہو گیا. ہمیرا جی یہ تدبیر، جی جی، یہ آخری پوائنٹ ہمیرا جی تدبیر ہے یا تدویر؟ تدویر. واو ہے نا، تدویر. جی بس ہمیرا جی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نا اتنا ہی یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ہی رہنے دیں تاکہ ہم اچھے سے وہ یاد کر لیں. یہ جو مرتب آپ نے بتائی ہے نا، باقی سب کی رائے بھی لے لیں، لیکن میرا یہ ہے بس کہ اتنا رہنے دیں، تاکہ ہم اچھے سے یاد کل کریں. والا بھی نہیں کیا ہوا تو یہ رہنے دیں، بس اتنا ہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بس زرین جی آپ نا اس طرح کیا کریں کہ جو صرف ہمیرا جی کی باتیں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کیا کریں، باقی ہماری کٹ کر دیا کریں جب وہ مطلب بیچ میں وقفہ ہے. وہ پھر کتنی ساری ریکارڈنگ ہو جائیں گی نا ہمیرا جی، جب سبق ریکارڈ یعنی کہ کر رہی ہوتی ہیں. ابھی درمیان میں جیسا انہوں نے پوچھا، اگر میں کٹ کر دیتی پھر اس کے بعد دوبارہ سے یعنی ریکارڈ کرتی، وہ پھر 2-3 ریکارڈنگ ہو جانی. چلے ٹھیک ہے، پھر یہ ہے نا کہ ہم بیچ میں نہیں بولا کریں گے اندر، ٹھیک ہے. نہیں کوئی ایشو نہیں ہے، بیشک کوئی بلکہ جو بھی سنے گا، جس تک بھی یہ پیغام پہنچے گا، جو بھی سنے گا اس میں بلکہ کوشچن آنسر کرنے سے زیادہ اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور عمیر جی ایک کوشچن پھر اور کرنا تھا، کیونکہ کل میرے ہسبینڈ یہ لیسن سن رہے تھے، میں سن رہی تھی تو وہ بھی ساتھ سن رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی ٹیچر سے یہ کہنا کہ ایک ہمارے ماموں ہی لگتے تو وہ ہمیشہ نا الحمدو کی بجائے نا الحمدو پڑھتے ہیں، مطلب واضح کر کے خی کو. تو وہ الحمدو صحیح ہے یا الحمدو جو ہم کہتے ہیں خی کی آواز جو گلے سے نکلتی ہے، گلے سے نکلتی ہے الحمدو، ہاں کی آواز گلے سے نکلے گی. ہاں، حلق سے ہی نکلتی ہے وہ. دیکھیں ان کا یوں پتہ لگتا ہے جیسے خمدو کہتے ہیں، خے خمدو. ہو سکتا ہے کہ ان کے بولنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو یا ان کی زبان میں کوئی لکنت اس قسم کی ہو جو وہ پڑھتے ہا اور لگتا خواہ ہو، کیونکہ انسان کی زبان میں تو ہو سکتی ہے نا.
ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر لفظ پراپر بول سکے. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے ادھر سعودیہ میں, وہ بچہ جو ہے وہ را نہیں بول سکتا, وہ جب بھی را پڑھتا ہے وہ اس کو لا بولتا ہے, لا, یعنی وہ لام پڑھتا. تو یہ تو قدرتی چیز ہے نا انسان کے جی جی بولنے میں کہیں آ جاتی ہے. ہاں اس تو وہ چیز وہ تو ہماری ایک بھابھی ہے, وہ رے کو اڑا, وہ چاہے جو بھی ہو جائے رے کو اڑا ہی پڑتی ہے. نہیں ہاں پڑتی. وہ کے بولنے میں لکنت ہوتی ہے, وہ تو معذور ہے نا, ان کو تو پوچھ گچھ ہوئے گی نہیں اس چیز میں. نہیں ان کا نہیں, یہ بس ذرا سی کوئی بات پوچھو لگتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ وہ اپنی طرف سے ہائی پڑھتے ہوں گے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی غلطی یا کوئی پرابلم ہو یا بولنے میں ان کی زبان جو وہ نہیں صحیح بول سکتے ہوں. جی ریکارڈنگ ختم کر دوں, بند کر دوں؟ کر دیں. جزاک اللہ خیر کثیرا. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا.